یہ ایمان اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو ہمارا آپ کے پاس بغیر کسی معاوضے کے ماں پیٹ ہم کو ملا ہے نا. وہ حضرت غالب الدہیہ کلبی کا واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑے سردار تھے کسی قبیلے کے. تو جب اسلام قبول کرنے کا وقت آیا ہے, انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے, اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے, اسلام کرنے کی قبول کرنے کی توفیق دی ہے, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں, کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو میرے جتنے بھی بڑے گناہ معاف ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تیرے ایمان لانے کے بدلے ان گناہوں کو جتنے بھی تو نے کیے ہیں, چاہے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو, یہاں تک کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک بھی کیا ہو, اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کرے گا ایمان لانے کی بدولت. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے. میں نے واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا, پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ایمان جسے کہتے ہیں وہ آپ کے دلوں میں سمجھ میں آ جائے, وہ چیز کو آپ کے دلوں میں بس جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہے میرا, کیا وہ معاف ہوگا؟ معاف ہوگا. کیا گناہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی, عرب کا دستور ہے بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کرنا. جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص جو جا رہا ہے وہ فلاں شخص کا داماد ہے, تو اس ذلت کو, یعنی داماد کسی کا ہونا, یہ عار شرمندگی محسوس کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, جب زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا تو اس وقت میں میری بیوی حاملہ تھی, اور میری بیوی جو ہے, مجھے کسی سفر پر جانا تھا, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر دیکھو اگر لڑکا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, اگر لڑکی ہوتی ہے میرے سفر سے واپس آنے سے پہلے سے زندہ زمین میں دفن کر دینا, مجھے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا ہے کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں. کیا ہوں میں؟ بڑا قبیلے کا سردار ہوں, سیٹ ہوں میں. تو یہ سفر میں نکل گئے اس طرح کہہ کر. جب ولادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی دولت سے انہیں نوازا. اب ان کی جو بیوی تھی, ماں تو ماں ہوتی ہے, بھلے اس کی اولاد کوئی کیسی بھی ہو, اپاہج ہو, لنگڑی لولی ہو, کالی کروٹی کیسی بھی ہو, لیکن ماں کو سب سے زیادہ اپنا ہی بچہ پسند آتا ہے. تو اس ماں نے جو ہے اپنے شوہر کے, اپنے خاوند کے ڈر سے اپنی بچی کو پڑوس میں دے دیا کہ اس کی پرورش تم کرنا, اس کا جو بھی معاوضہ ہوگا میں دیتی رہوں گی. اس طرح سے اس بچی کی پرورش ہونے لگی. جب وہ صحابی آئے ہیں حضرت دہیہ غالباً, جب وہ آئے ہیں تو آ کر کہنے لگی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی, آپ نے جس طرح سے حکم دیا تھا میں نے ٹھیک اسی طرح اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا. کہا کہ اچھا کیا, میرے آنے کا تم نے انتظار نہیں کیا, تم نے دفن کر دیا, بہت اچھا کیا. یہ کہہ کر اس کی بات ہو گئی, کئی مہینے گزر گئے. اب جو پڑوسیوں کی جو بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اس گھر سے اس گھر, اس گھر سے اس گھر کھیلتے ہیں بچے وہ, اور جو دوسرے دیگر پڑوسی ہوتے ہیں انہیں منع بھی نہیں کرتے. ٹھیک اسی طرح وہ بچی جو ہے کھیلنے کے لیے دوسرے پڑوسیوں کے گھر میں جانے لگی. اب اس بچی کو پتا نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, لیکن معاوضہ دے کر اس کی پرورش کی جا رہی ہے. اب وہ بچی بار بار ان کے گھر میں آتی ہے, کھیلتی ہے. کبھی یہ جو صحابی ہے یہ لیٹے ہیں تو ان کے پیٹ پر آ کر کھیلنے لگتی ہے. بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے, اگر کوئی لیٹا ہے تو اس کے پیٹ پر جاتے ہیں, اگر نماز پڑھ رہے کوئی تو ان کے پیٹ پر جا کر پکڑتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا ایک کھیلنے کا مزاج ہوتا ہے. تو بچی اسی مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے جا کر ان حضرت دہیہ کلبی جو ان کے حقیقی باپ ہے ان کے پیٹ پر کھیلنے لگے. اب وہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگے, پڑوس کی بچی ہے وہی, چلو کوئی بات نہیں, کھیل رہے. اب یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس بچی پر بہت پیار آ رہا, کیونکہ روزانہ آنا جانا کا اس کا معمول تھا.
ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس بچی کے ساتھ بہت مل گیا، جب وہ بچی میرے ساتھ کھیلنے لگی تو میں بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، میں اس کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ بچی آئے گی میں اس کے ساتھ کھیلنے لگوں۔ اتنی شدت کی محبت جب بڑھ گئی تو میری بیوی نے موقع دیکھا اور موقع دے کر کہا کہ سنیے جی، وہ جو بچی آ رہی ہے نا وہ کسی پڑوس کی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری اپنی بچی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب یہ الفاظ میرے کان میں پڑے تو میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی اور میں غصے سے بےتاب ہو گیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ کہا کہ ہاں، میرے دل میں ماں کی محبت تھی، میں اس بچی کو جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اتنی تکلیف سے اس کو جنا ہے، اب میرا دل اس بات کو گوارا نہیں دیتا کہ اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کروں، اس لیے میں نے پڑوس میں معاوضے کے ساتھ اس بچی کو پالا ہے۔ تو اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب میں نے بات سنی تو اس کی ماں سے کہا ٹھیک ہے، میں اسے اس کے چچا کے پاس ملوانے کے لیے لے کر جاتا ہوں، اس بچی کو تیار تھا۔ اب وہ بچی آتی ہے، ماں کہتی ہے دیکھو بیٹے یہ تمہارے ابو ہے، میں تمہاری امی ہوں، اس طرح سے 2-3 سال کی بچی سے تعارف کروا رہے ہیں۔ اب وہ بچی جو ہے ان کو دیکھ کر ابو ابو کہنے لگتی ہے، لیکن یہ بناوٹی محبت دکھلا کر اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہاں لے جانا ہے؟ جو نفرت دل میں بھڑک رہی ہے، جو آگ دل میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے داماد، میرا کوئی داماد نہ بنے۔ اب اس بچی کو جو ہے لے کر جاتے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہنائے ہیں، راستے سے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اچھی طرح سے تیار ہو کر اس بچی کو لے کر ہاتھ پکڑ کے نکلتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بیٹے؟ بیٹے آپ کے چچا کے گھر جا رہے ہیں، میرے بھائی کے گھر پر جا رہے ہیں، آپ کے چچا کے پاس ملوانا ہے۔ اب جاتے جاتے راستے میں بازار سے کدال خریدتے ہیں، پھاوڑا جسے کہتے ہیں نا، مٹی کھودنے کے لیے۔ کئی دور پہاڑوں کے درمیان لے کر چلے جاتے، جب آبادی ختم ہوتی ہے تو وہاں پر اس بچی کو رکاتے ہیں۔ بچی پوچھتی ہے کہ ابا جان یہاں تو آبادی نہیں ہے، یہاں پر کسی کے گھر نہیں دکھ رہے، یہاں پر تو لوگ بسنے والے نہیں ہیں، یہاں پر کہاں لے کر آ گئے جنگل میں؟ تو بچی کہتی ہے جس طرح یہ بچی کہہ رہی ہے اللہ کے نبی، میرے دل پر تھوڑا بھی رحم نہیں آیا، میرے دل میں کچھ بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے اس بچی کو کہا کہ اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جا، اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اب گڑھا کھود رہا ہوں تو سیدھی سی بات ہے، جب ایک کسی انسان کو دفن کرنا ہوتا ہے تو تقریباً 4 سے 5 فٹ تو کھودنا پڑتا ہے زمین۔ اب وہ کھود رہے ہیں، انہیں کھودتے ہوئے تھکان ہو رہی ہے، تھک رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تو بچی آتی ہے، اپنے ماں کو معصوم سا چھوٹا سا دوپٹہ ہے، اس دوپٹے سے ان کی پیشانی پہنچ رہا ہے۔ کیا پتا جانے اتنا کام کیوں کر رہے دھوپ میں؟ وہ بچی جو ہے اپنے دوپٹے سے اس باپ کا پیشانی پر پسینہ پہنچ رہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس حرکت پر بھی مجھے اس بچی پر رحم نہیں آیا، میں نے اسے دور دھکیلا۔ جب میں نے مکمل گڑھا بنایا، گڑھا بنا کر تیار ہو گیا، اس بچی کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ بچی چیخ رہی ہے کہ ابا جان یہ کیا سلوک کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اس کی معصوم آواز پر مجھے کچھ بھی ترس نہیں آیا، نہ مجھے رحم آیا، میں اس پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان معاف کر دیجئے، میرا کیا عذر ہے، میرا کیا گناہ ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ معاف کیجئے ایک مرتبہ۔ لیکن اللہ کے نبی، میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور مٹی ڈالتے ہوئے جب اس کی مٹی اس کے کندھے تک آ گئی، صرف گردن باقی تھی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان اگر یہی سلوک کرنا تھا تو گھر میں ایک مرتبہ کہہ دیتے، میں اپنا آخری سلام اپنی ماں کو سنا کر۔ اللہ کے نبی، اس کی اس باتوں پر مجھے کچھ بھی رحم نہیں آیا، میں نے مکمل طور پر اس کو دفن کر دیا۔ آج پورے 40 دن ہو چکے ہیں، یہ بچی روزانہ خواب میں آتی ہے، خواب میں آ کر مجھے ڈراتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جان میرا کیا قصور تھا، تم نے زندہ زمین پہ دفن کر دیا۔ ہاں، کل قیامت کے دن میرا حق ہوگا، میرا گریبان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، یاد رکھنا۔ اس طرح سے بچی مجھے ڈرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی، کیا اتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے کہ یہ گناہ بھی ایمان لانے کی وجہ سے معاف ہوگا؟ یہ واقعہ سنا رہے، سارے صحابہ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نبیا، تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن تمہارے ایمان لانے کی برکت سے، تمہارے ایمان لانے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ایمان جو ہمیں بغیر کسی معاوضے کے ماں پیٹ پیدائش میں ملا ہے، ایمان کا سرٹیفکیٹ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے نام کے ہم نام لیوا ہے،